نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 4 آدمی جہنم میں ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے۔ یہ لوگ کھولتے ہوئے نہایت گرم پانی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان دوڑ رہے ہوں گے اور ہائے شامت ہائے بربادی کے الفاظ ان کی زبانوں سے نکل رہے ہوں گے۔ جہنمی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم تو ویسے ہی تکلیف میں تھے، ان بدبختوں نے ہم کو مزید اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 4 میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جسے آگ کے صندوق میں بند کر دیا گیا ہوگا، دوسرا وہ شخص ہوگا جس کی انتڑیاں نکل پڑی ہیں اور وہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہوگا، تیسرا وہ شخص ہوگا جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا، چوتھا وہ شخص ہوگا جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوگا۔ آگ کے صندوق میں قید جہنمی کو دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہ منحوس اور شامت زدہ آدمی جس کی پریشانی سے ہم بھی اذیت میں ہیں، اس نے دنیا میں کیا کیا تھا، کس جرم کی پاداش میں اسے یہ سزا مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا یہ شخص اس حال میں مرا ہے کہ اس کے ذمے لوگوں کا مال باقی تھا، لیکن باوجود قدرت کے اس نے لوگوں کی امانتیں اور قرضے واپس نہیں کیے تھے۔ پھر دوسرے آدمی کے بارے میں جو اپنی انتڑیوں کے ساتھ بھاگتا پھر رہا ہوگا، اہل جہنم جاننا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ شخص اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، طہارت اور پاکی سے بے پرواہ تھا۔ اسی طرح تیسرے آدمی کے بارے میں جس کے منہ سے قے اور پیپ بہہ رہا ہوگا، وہ پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ شخص برے الفاظ سے اس طرح دلچسپی لیتا تھا جس طرح بدکاروں کو شہوانی باتوں میں مزہ آتا ہے۔ آخر میں اس شخص کی بابت اہل جہنم پوچھیں گے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا یہ شخص پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرتا اور ادھر ادھر چغلی کھاتا پھرتا تھا تاکہ لوگوں کے آپس کے خوشگوار تعلقات ختم ہو جائیں اور وہ لڑ پڑیں۔ دوستوں، اس طویل حدیث مبارکہ میں جن 4 اشخاص کا احوال بیان کیا گیا ہے، دیکھا جائے تو ایسی غلطیاں آج کے دور میں لوگوں میں رائج ہو چکی ہیں اور ان کو نہ کوئی اہمیت دی جاتی ہے اور نہ ان سے بچنے کا لوگوں میں کوئی خاص شعور نظر آتا ہے۔ جیسے کہ آج کل لوگ اپنی مشکلات کا رونا رو کر اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں سے قرض مانگ لیتے ہیں اور نرم دل لوگ ان کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے قرضہ دے بھی دیتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ قرض دار اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جلد از جلد ادھار واپس لوٹا دے، مگر یہاں معاملہ الٹا ہے کہ قرضہ لینے والا قرضہ لے کے بھول جاتا ہے کہ اسے قرض واپس بھی کرنا ہے، دوسری طرف جس نے قرض دیا ہے وہ پریشان ہے کہ اس کے پیسے واپس ملیں تو وہ بھی اپنی کوئی ضرورتیں پوری کریں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ قرض لینے والے یا تو قرض دینے میں بہت تاخیر کرتے ہیں یا اکثر حالات ٹھیک ہونے کے باوجود قرض نہیں لوٹاتے۔ اب اگر ایسا شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرض تھا تو اس کا انجام تو بہت خوفناک ہے۔ ایسے فرد کی تو نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی جا سکتی اور آخرت میں اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ پڑھ کے دل سہم جاتا ہے کہ اسے آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ دوسرے جس گناہ کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے وہ ہے طہارت اور پاکی کا خیال نہ کرنا۔ یہ عادت تو بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ طہارت کرنا تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ خود کو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچانا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو مرد حضرات گلیوں سڑکوں پہ کھلم کھلا یہ سب کرتے نظر آتے ہیں۔ خدارا کوئی انہیں سمجھائے کہ ان کی یہ غفلت انہیں شدید ترین عذاب قبر اور عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا سکتی ہے، جیسے کہ حدیث سے ظاہر ہے کہ ایسا شخص جہنم میں اپنی انتڑیوں کے ساتھ بھاگتا پھرتا ہوگا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ تیسرے نمبر پہ جس جہنمی کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو برے برے الفاظ منہ سے نکالتا تھا۔ اس میں فضول باتیں اور فحش قسم کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جو روح کی لطافت اور پاکیزگی کو ختم کر دیں اور انسان خود ہی انسانیت کے درجے سے گر جائے۔ ان سب میں گالی گلوچ اور فضول قسم کی جگت بازیاں یا واہیات مذاق سب کچھ شامل ہیں، اور اس کو لوگ عام طور پہ اپنے دوستوں یاروں کی محفلوں میں کرتے ہیں اور لمحہ بھر کے لیے بھی کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ آج زمین کے اوپر زندگی گزارتے ہوئے ہم جو فضول گوئی کر رہے ہیں اور اسے ایک بے ضرر مشغلہ اور پاس ٹائم سمجھ رہے ہیں، اس کی سزا اس قدر سخت ہولناک ہے کہ جو یہ کرے گا اس کے منہ سے جہنم میں قے اور پی بہہ رہی ہوگی۔ اب دیکھا جائے تو جو چوتھے نمبر پہ اس میں بتایا گیا ہے وہ یہی ہے
جس گناہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کی سزا کے بارے میں، وہ ہمارے ہاں تمام مردوں اور عورتوں کا پسندیدہ مشغلہ اور وقت گزاری کا سامان ہے، جس کے بغیر روزمرہ زندگی کی گفتگو نامکمل سمجھی جاتی ہے، اور وہ ہے ہمارے ہاں ایک دوسرے کی غیبت چغلیاں کرنا۔ یہ ایک عام رواج ہے، اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ہم خود اس عادت کو برا سمجھتے ہیں اور نہ ہی اپنی اولاد کو اس سے منع کرتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ صرف زبان کا چسکا اور کچھ نہیں کہ اس کے منہ پہ اس کی بات اور اس کے منہ پہ اس کی بات۔ یہ زبان کی یہ وقتی لذتیں اور مزے کہیں ہم لوگوں کو جہنم کی گہرائی میں نہ لا پھینکے، جیسا کہ حدیث عالیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مذکور ہے کہ ایسا شخص اپنا گوشت کاٹ کاٹ کے کھائے گا، اور تمام باقی دوستوں کے لیے بھی وہ بہت زیادہ اذیت کا باعث ہوگا، اور دوسرے دوست اس کے ساتھ سے بھی پناہ مانگیں گے۔ یا اللہ، ہم سب کو ایسے برے اعمال سے جس سے بچنے کی ہم کو باقاعدہ شعوری کوشش ہی نہیں کرتے، اور جن کی تباہ کاری کا ہمارے اندر اور ہمارے پیاروں کے اندر کوئی احساس ہی نہیں ہے، اللہ اس کا شعور ہمارے اندر پیدا کر دے، اور ہمیں دین کو سمجھنے اور احادیث مبارکہ کو پڑھنے اور اس میں موجود ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔